بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء محمد وعلى آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد. عزیز طلباء کرام، اس سے قبل ویڈیوز کے اندر ہم تسہیل الادب کے 9 اسباق پڑھ چکے ہیں. آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سبق نمبر 10 شروع کریں گے. سبق نمبر 10 کے ہم ایک نیا عنوان یا ایک نئی ترتیب سے اسباق کو پڑھیں گے. اس سے قبل ہم نے صرف اسماء سے متعلق بحث کی تھی، جملے سے متعلق بحث نہیں کی تھی. اسم کی تعریف جانی تھی، اسم کے مذکر اور مؤنث ہونے کی علامات، مفرد تثنیہ جمع کی ترتیب اور قواعد، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے معرفہ اور نکرہ ہونے کے اعتبار سے اور پھر حروف جارہ کو پڑھا. اس طرح مختلف مباحث پڑھتے رہے، لیکن وہ تمام تر مباحث اسماء سے متعلق تھیں، جملے کے اجزاء سے متعلق تھیں. مکمل جملے کی بحث ہم اس سے قبل نہیں ہم نے پڑھی ہے، لیکن آج کی اس ویڈیو سے ہم جملے کی بحث شروع کریں گے. تو آئیے سبق کی عبارت پڑھ کر ہم اس کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور پھر ہم آج سے عربی جملے بولنے کی ابتدا کرتے ہیں. وقد علمنا قبل هذا الاسماء بالنسبة إلى التذكير والتانيث، بالنسبة إلى المعرفة والنكرة، بالنسبة إلى المفرد والمثنى والجمع، وما إلى ذلك من المباحث للاسم. فاليوم نبدأ درسنا الجديد وهو مشتمل على الجملة، فهلم إلى هذا الدرس الجديد. الدرس العاشر، 10واں سبق، المبتدأ والخبر، مبتدا اور خبر. اب تک آپ نے زیادہ تر نامکمل جملے اور مفرد کلمات پڑھے ہیں. اس سبق سے پورے جملوں کا بیان شروع کرتے ہیں. مکمل پورا جملہ وہ ہوتا ہے کہ اس سے سننے والا پورا مطلب سمجھ جائے. جملہ صرف اسموں سے بھی بنتا ہے اور فعل اور اسم سے بھی. ابھی صرف ان جملوں کا بیان ہوگا جو اسموں سے مل کر بنتے ہیں. یعنی جملے کی تعریف کر دی کہ جملہ کہتے ہیں ایسا کلمات کا مجموعہ جس سے سننے والے کو پوری بات سمجھ آ جائے، پورا مطلب سمجھ آ جائے. اور دوسری بات یہ بتائی کہ جملہ وہ اسماء سے مل کر بھی بنتا ہے اور فعل اور اسم سے مل کر بھی بنتا ہے، کیونکہ فعل کے مباحث وہ ہماری اس کتاب کے دوسرے حصے کے اندر آ رہی ہیں. یعنی سبق نمبر 19 سے جو ہمارا اسباق کا تسلسل شروع ہوگا وہاں سے فعل کی بحث شروع ہوگی. یہ پہلا جو حصہ ہے یہ حرف اور اسم سے متعلق ہے، تو اس لیے جملہ اسمیہ جو اسموں سے مل کر بنتا ہے اس کو یہاں پر ذکر کیا جائے گا. مثالیں دیکھیے. الکتاب جید، کتاب اچھی ہے. یہاں الکتاب مبتدا ہے اور جید اس کی خبر ہے. مبتدا کا مطلب یہ ہے کہ جس سے جملہ شروع ہو رہا ہے اور اس چیز کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے اس کو خبر کہتے ہیں. اب جملے میں آپ غور کریں، کتاب اچھی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری بات سمجھ آ رہی ہے کہ کتاب کی ثنا بیان کی جا رہی ہے، تعریف بیان کی جا رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس میں ایک خبر دی جا رہی ہے اور ایک وہ چیز ہے جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. یعنی خبر دی جا رہی ہے کہ اچھی ہے، عمدہ ہے، اور کس کے بارے میں دی جا رہی ہے؟ کتاب کے بارے میں. تو جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے اس کو مبتدا کہہ دیں گے، اور جو بتایا جا رہا ہے اس کو ہم خبر کہہ دیں گے. کچھ قواعد ہیں مبتدا اور خبر سے متعلق، ان کو دیکھیے. نیچے مبتدا اور خبر کے چند ضروری قواعد لکھے جاتے ہیں. پہلا قاعدہ، مبتدا اور خبر دونوں پر پیش آئے گا. آپ نے اوپر دیکھا، ملاحظہ کیا، الکتاب جیدن، دونوں پر ضمہ ہے. الکتاب ایک پیش ہے چونکہ الف لام داخل ہوا ہے، اور جیدن اس کے اوپر 2 پیشیں موجود ہیں. دوسرا قاعدہ ہے، مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوگا اور خبر نکرہ ہوگی. الکتاب مبتدا ہے، معرفہ ہے. جیدن خبر ہے، نکرہ ہے. تیسرا قاعدہ ہے، مفرد تثنیہ جمع میں مبتدا خبر ایک دوسرے کے مطابق ہوں گے. اب اس کی وضاحت خود ہی لکھ دی ہے. مبتدا اگر واحد ہے تو خبر بھی واحد ہوگی. جیسے ہم نے پڑھا الکتاب جیدن، الرجل قائم، الطالب جالس. اب آپ دیکھیں کہ مبتدا مفرد ہے تو اس کی خبر بھی مفرد ہے. مبتدا تثنیہ ہے تو خبر بھی تثنیہ ہوگی. الکتابان جیدان، الطالبان جالسان، الرجلان قائمان. تو دیکھیں تثنیہ مبتدا کے اندر بھی پایا جا رہا ہے، خبر کے اندر بھی پایا جا رہا ہے. تو موافقت بالنسبت الی المفرد والمثنى والجمع یہ ضروری ہے. مبتدا جمع ہے تو خبر بھی جمع ہوگی. جیسے الرجال قائمون،
الطلاب جالسون. تذکیر و تانیث میں بھی مبتدا خبر میں مطابقت ہوگی. اگر مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث ہوگی، مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہوگی. مثالیں دیکھیے، الکتاب مفتوح، الکراسۃ مفتوحۃ. الکتاب یہ مذکر ہے تو خبر بھی مفتوح مذکر ہے، الکراسۃ مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث ہے مفتوحۃ. پانچواں قاعدہ ہے وہ چیزیں جن میں انسان کی طرح عقل نہ ہو ان کی جمع کا حکم واحد مؤنث کا ہوتا ہے، اس لیے جمع غیر عاقل کی خبر واحد مؤنث لائی جاتی ہے. یعنی ایسی چیزیں جن میں عقل نہیں ہوتی، جن کو غیر ذوی العقول کہا جاتا ہے، جب وہ یعنی مقدار جمع کے ساتھ آ جائیں، یعنی دو سے زائد آ جائیں، تو اس وقت ان کے لیے جو صیغہ استعمال کیا جاتا ہے یا جو کلمہ استعمال کیا جاتا ہے، چاہے وہ خبر کی صورت میں ہو، چاہے وہ اس میں اشارہ کی صورت میں ہو، قریب بعید کے اشارہ کی صورت میں ہو، وہ صفت کی صورت میں ہو، کوئی بھی یعنی جہاں پر بھی ان کے لیے کوئی کلمہ لایا جاتا ہے کسی بھی معنی کو ادا کرنے کے لیے، تو وہ واحد مؤنث کا لایا جائے گا. آسان سی مثالیں یہاں عرض کر دیتا ہوں. الکتب جیدۃ. الکتب چونکہ یہ جمع ہے، دو سے زائد ہے، تو آگے جو اس کی خبر ہے وہ دیکھیں جیدۃ واحد مؤنث ہے. ایسے ہی الکراسات مفتوحۃ. کاپیاں کھلی ہوئی ہیں، مفتوحۃ یہ واحد مؤنث ہے، اور اگر آپ مبتدا کو دیکھیں تو وہ تو جمع ہے الکراسات، لیکن غیر ذوی العقول ہے تو اس لیے اس کی جو خبر آئے گی وہ واحد مؤنث ہی آئے گی. الابواب مغلقۃ. الابواب بابن کی جمع ہے اور مغلقۃ مفرد ہے، واحد مؤنث ہے، تو اس لیے ہے کہ جو مبتدا ہے وہ غیر ذوی العقول جمع ہے تو اس کی خبر وہ جمع کی صورت میں نہیں بلکہ واحد مؤنث کی صورت میں لائی جائے گی. السیارات قدیمۃ. السیارات سیارۃ کی جمع ہے لیکن غیر ذوی العقول ہے تو اس کی جو خبر لائی جائے گی وہ واحد مؤنث کی صورت میں لائی جائے گی جو کہ قدیمۃ اس جملے کے اندر ہے. یہ 5 قاعدے آپ کے سامنے یہاں اسکرین پر موجود ہیں. آپ ان کو اچھے طریقے سے یاد کریں گے تو آگے مثالوں پر تطبیق سہل ہوگی. اب مثالیں دیکھیے. الامثلۃ مثالیں، ایک طرف الفاظ ہیں دوسری طرف معانی ہیں. اب تو یہاں پر یہ لفظ تو نہیں ہے، جملہ ہے، تو اس لیے نیچے جملے ہیں اور سامنے اس کے معانی ہیں. الولد نشیط. لڑکا چست ہے. سبق کی تطبیق اس پہ کیسے کی جائے گی؟ الولد مبتدا ہے، مفرد ہے، اور نشیط بھی مفرد ہے. الولد مذکر ہے، نشیط بھی مذکر ہے. الولد معرفہ ہے تو ہم نے کہا خبر جو ہوگی وہ نکرہ ہوگی تو نشیط نکرہ ہے. الولد مرفوع ہے، اس پر ضمہ ہے، نشیط اس کے اوپر بھی ضمہ ہے. تو تمام تر قواعد یہاں پر اس کے اندر موجود ہیں. التلمیذانی کسلانانی. التلمیذانی تثنیہ ہے اور اس کی خبر بھی تثنیہ ہے. التلمیذانی حالت رفع میں ہے، کسلانانی یہ بھی حالت رفع میں ہے. التلمیذانی مبتدا یہ معرفہ ہے، آگے اس کی خبر وہ نکرہ ہے. تو تمام در قواعد یہاں پر بھی پائے جاتے ہیں. الاساتذۃ مجتہدون. الاساتذۃ جمع استاذ اور مجتہدون یہ بھی جمع ہے، دونوں حالت رفع کے اندر ہیں. مبتدا معرفہ ہے، خبر نکرہ ہے، اور مبتدا جو ہے وہ مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہے. الام حزینۃ. الام مبتدا ہے، حزینۃ اس کی خبر ہے، ماں غمگین ہے. البنتان مسرورتان. دونوں بیٹیاں دونوں لڑکیاں خوش ہیں. التلمیذات مجتہدات. التلمیذات مبتدا ہے، مجتہدات اس کی خبر ہے. باقی تفصیلات جو آپ سے پہلے عرض کر دی ہے وہ آپ خود بھی اس میں منطبق کر سکتے ہیں اور تمام تر قواعد اس میں لاگو کر سکتے ہیں. الکتب رخیصۃ. کتابیں سستی ہیں. الکتب مبتدا ہے، رخیصۃ اس کی خبر ہے. اس کے بعد الکلمات الجدیدہ. الحفرۃ کھودنا، رخیص سستا، الفرع شاخ، العرس شادی، الجزاء صلہ بدلہ، المحامی وکیل، المرکب سواری، اتقاد روشن ہونا، یہ بیچ میں ایک فعل آ گیا، چراغ وغیرہ جو روشن ہوتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. الذئب بھیڑیا، تسحر سحری کھانا، یہ بھی فعل آ گیا، تسحر یتسحر، تسحر ماضی ہوگا، یتسحر یہ
اس کا مضارع ہوگا. اوپر اتقد یہ ماضی ہے اور اس کا جو مضارع ہوا ہے یتقد. رسم فعل ہونا. نشیط چست. المؤذن اذان دینے والا. الحائط چار دیواری. امتنع باز آنا یہ ماضی کا صیغہ ہے اس کا مضارع ہوگا یمتنع رکنا باز آنا. الرائق خوشگوار. الوفی وفادار. الکفور ناشکرا. الضاریۃ خونخوار. ایقظ جگانا. ایقظ یوقظ ایقاظا افعال سے ہے جگانے کے معنی میں. انفساد بگڑنا. انفسد ينفسد انفسادا باب انفعال سے. تو یہ کلمات آپ کے سامنے آ گئے ہیں. اس کے اندر جو فعل تھے اس کے ماضی مضارع بھی آپ کو بتا دیے. اگرچہ ہماری فعل کی مباحث شروع نہیں ہوئی لیکن آپ صف اول کے اندر اور صف ثانی کے اندر باقاعدہ طور پر صرف کو پڑھ رہے ہیں تو آپ کے لیے ان افعال کی مشق وہ مشکل نہیں ہوگی. تیسرا ہمارا حصہ ہوتا ہے سوالات کا مشقوں کا. تو دیکھیے الاسئلۃ سوالات. مبتدا اور خبر پر کون سا اعراب جاری ہوتا ہے؟ دوسرا سوال ہے خبر ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ تیسرا سوال ہے مبتدا اور خبر میں کن چیزوں میں مطابقت ضروری ہے؟ تمام در قواعد و ضوابط جو آپ پڑھ چکے ہیں موافقت کے وہ یہاں پر آپ لکھیں گے. اور چوتھے نمبر پہ ہے جمع غیر عاقل کا کیا حکم ہے؟ اور صرف حکم نہیں بتانا اس کے ساتھ آپ نے بعض امثلہ بھی ذکر کرنی ہے اس لیے کہ میں نے پڑھاتے ہوئے وہ 4-5 سے زائد جو مثالیں تھیں وہ عرض کی ہیں تو آپ ان کو بھی اپنے پاس نوٹ کریں گے. تو یہ سوالات ہیں معمول کے مطابق ان کے جوابات آپ نے کاپی میں خود لکھنے ہیں. اس کے بعد تمرینات کا حصہ ہے کچھ میں حل کرتا ہوں کچھ آپ حل کرتے ہیں جیسے ہمارا معمول ہے. تو آئیے یہاں پر بھی اس کو شروع کرتے ہیں. التمرینات مشقیں. 10 جملے ایسے بنائیے جس میں مبتدا اور خبر دونوں واحد ہوں لیکن 5 جملوں میں مبتدا اور خبر مذکر ہوں اور 5 جملوں میں مؤنث. اب 10 جملے ہیں 5 جو ہے اس میں مبتدا اور خبر مذکر ہو 5 میں مبتدا اور خبر مؤنث ہو اور یہ مفرد کے ساتھ آپ نے جملے بنانے ہیں تو 2-2 3-3 میں بنا دیتا ہوں باقی آپ خود بنائیں گے. پہلا جملہ جس میں مبتدا اور خبر واحد ہے مفرد ہے اور مذکر ہے وہ ہے الحاسوب جدید کمپیوٹر نیا ہے. البیت قدیم گھر پرانا ہے. الکتاب رائع کتاب شاندار ہے. اور 3 جملے مؤنث کے. السیارۃ واقفۃ گاڑی کھڑی ہے. المدرسۃ بعیدۃ مدرسہ دور ہے. الدراجۃ مکسورۃ سائیکل ٹوٹی ہوئی ہے. تو یہ 3 جملے میں نے بنا دی ہیں 2-2 جملے آپ خود بنا لیں گے. دوسرا ہے 10 جملے ایسے بنائیں جس میں مبتدا اور خبر تثنیہ ہو لیکن 5 جملوں میں دونوں مذکر اور 5 جملوں میں دونوں مؤنث ہوں. آسان ہے آپ مختلف جملے اس میں بنا سکتے ہیں. چند جملے میں بنا دیتا ہوں. پہلا جملہ یہ ہے البابان مغلقان 2 دروازے بند ہیں یا دونوں دروازے بند ہیں. المسجدان بعیدان دونوں مسجدیں دور ہیں. الرجلان ساکتان دونوں آدمی خاموش ہیں. اور مؤنث کے جو جملے ہوں گے ان میں پہلا جملہ یہ ہے البرایتان ناقصتان دونوں شارپنر وہ ناقص ہیں. القارورتان مرمیتان دونوں بوتلیں پھینکی گئی ہیں. تیسرا سوال ہے 10 جملے ایسے بنائیں جس میں مبتدا اور خبر جمع ہو لیکن 5 جملوں میں مبتدا واو نون والی جمع ہو اور 5 جملوں میں مبتدا الف تا والی جمع ہو. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 5 جملوں میں جمع مذکر سالم ہونی چاہیے اور 5 جملوں میں جمع مؤنث سالم ہونی چاہیے. تو پہلی مثال جو مذکر کی ہے وہ ہے الرجال قائمون مرد کھڑے ہوئے ہیں. اور دوسری مثال ہے الطلاب ساکتون طالب علم خاموش ہیں یا الطلاب صامتون. تیسرا جملہ یہ ہے کہ الاولاد لاعبون اولاد بچے کھیل رہے ہیں. اور جو 5 اور مؤنث کی جو مثالیں ہیں وہ ہیں النساء جالسات عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں. الطالبات واقفات طالبات کھڑی ہیں. البنات مازحات بچیاں بیٹیاں مذاق کر رہی ہیں. تو یہ 3 جملے میں نے بنا دی ہیں بقیہ جملہ آپ نے خود بنانے ہیں. دوسرا حصہ ہے اردو میں ترجمہ کیجیے. چند جملوں کا ترجمہ کر دیتا ہوں. الشاء حار چائے گرم ہے. اللبن بارد دودھ ٹھنڈا ہے. السوق کبیرۃ بازار بڑا ہے. اللحم طری گوشت تازہ ہے. الثمر ناضج پھل پکا ہوا ہے. المدرسۃ کبیرۃ مدرسہ بڑا ہے. ساجد عالم ساجد عالم ہے.
القطانی جمیلانی دونوں بلیاں خوبصورت ہیں، القلمانی جیدانی دونوں قلم اچھے ہیں، المکتبانی مرتفعانی دونوں مکتب اونچے ہیں، الماء عذب پانی میٹھا ہے، التجارت رابحۃ تجارت نفع بخش ہے، الامہات مسرورات مائیں خوش ہیں، البنات حزینات بیٹیاں غمگین ہیں، الفلاحون کسلانون، المؤذنون نشیطون، المناضد طویلۃ، الساعات جیدۃ، الازہار جمیلۃ، الآباء مسرورون، المعلمون صالحون، التلاميذ مجتهدون، الدواء مفيد، الأطباء مشفقون، المصباح مضيء، السمكة حمراء، الماء رائق، الهواء نقي ہوا صاف ہے۔ چند جملے میں نے آپ کے لیے ترجمہ کیے تھے، بقیہ جملوں کو آپ نے خود ترجمہ کرنا ہے۔ عربی میں ترجمہ کرو، ترجم بالعربیتی۔ چند جملے میں کر دیتا ہوں۔ پرندہ نیلا ہے، الطائر ازرق، دادا جان ضعیف ہیں، الجد ضعیف روشندان بڑا ہے، الفتحۃ کبیرۃ چڑیا خوبصورت ہے، العصفور جمیل گلاب کا پھول سرخ ہے، الوردۃ حمراء، الاغصان خضراء دونوں مسجدیں بڑی ہیں، المسجدان کبیران چہار دیواریاں بلند ہیں، السور مرتفعۃ اساتذہ مہربان ہیں، الاساتذۃ مشفقون کسان محنتی ہیں، الفلاحون مجتہدون تجارت نقصان دہ ہے، التجارت خاسرۃ کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، النوافذ مفتوحۃ قلی تھکے ہوئے ہیں، ڈاکٹر نیک ہیں، دروازے بند ہیں، صحن کشادہ ہے، باغیچے خوبصورت ہیں، اسباق آسان ہیں، انبیاء سچے ہیں، خالد بیٹھا ہوا ہے، والد کھڑے ہیں، ستارے چمکدار ہیں، طلبہ محنتی ہیں، سہیلیاں سچی ہیں، پتے زرد ہیں، ریل گاڑی لمبی ہے، القطار طویل۔ بیچ میں جو جملے چھوڑے ہیں ان کو آپ خود عربی میں ترجمہ کریں گے۔ تیسرا سیکشن ہے حسب ذیل الفاظ میں ہر لفظ کے ساتھ خبر لگا کر ترجمہ کیجیے، یعنی یہ مبتدا ہے، ان کی خبریں لانی ہے اور ترجمہ کرنا ہے۔ الماء بارد پانی ٹھنڈا ہے، الرجل طویل آدمی لمبا ہے، الزہرات جمیلۃ پھول خوبصورت ہے، الغصنان اخضران دونوں ٹہنیاں سبز ہیں، الباب مفتوح دروازہ کھلا ہے، البنت واقفۃ بچی کھڑی ہے، النوافذ مغلقۃ کھڑکیاں بند ہیں، المرأۃ ضاحکۃ عورت ہنس رہی ہے، الاشجار کثیرۃ درخت زیادہ ہے، الاولاد واقفون بچے کھڑے ہیں، البنات الساعات الهواء الدار المعلم الازهار الكراسات الغرف الولد المنظر۔ یہ بقیہ جو کلمات ہیں ان کے لیے خبر لا کر آپ خود ترجمہ کریں گے۔ اگلا ہمارا سوال ہے حسب ذیل الفاظ میں ہر لفظ کو خبر بنا کر استعمال کیجیے اور ترجمہ کیجیے۔ پہلا کلمہ ہے رائق۔ رائق خالص کو بھی کہتے ہیں اور روکھے کو بھی کہتے ہیں، الخبز رائق روٹی روکھی ہے، قصیر الرجل قصیر آدمی چھوٹے قد کا ہے، جمیلۃ الازہار جمیلۃ پھول خوبصورت ہیں، الغصنان اخضران، مفتوح الباب مفتوح، ہزیلۃ المرأة ہزیلۃ عورت لاغر ہے، مغلقۃ الابواب مغلقۃ دروازے بند ہیں، سمینۃ البقرۃ سمینۃ گائے موٹی ہے، نقی کبیرۃ ضعیف مفتحۃ جیدۃ واسعۃ محبوب عزیز۔ ان کلمات کے لیے مبتدا آپ خود لائیں گے اور ترجمہ کریں گے۔ اس کے بعد ذیل میں مضاف مضاف الیہ موصوف صفات اور مبتدا خبر کی مثالیں لکھی گئی ہیں، آپ ان کو الگ الگ کر لیجئے۔ تین یعنی قسم کی مثالیں ہیں جن کو آپ نے جدا جدا کرنا ہے۔ خاتم الفضة مضاف مضاف الیہ ہے، الماء الحار موصوف صفت ہے، النافذة مفتوحة مبتدا خبر ہے، الام المسرورة یہ موصوف صفت ہے، التلمیذة صالحة مبتدا خبر ہے، سور الجنینة مضاف مضاف الیہ ہے، النبی الصادق موصوف صفت ہے، النبی الصادق مبتدا خبر ہے، درس الكتاب الدرس سهل الدرس السهل، ثمر الشجر الشجر المثمر الاشجار مثمرة۔ یہ بقیہ کلمات کی اندر تفریق آپ نے خود کرنی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے اس سبق کو بھی مکمل کر لیا۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں مزید اسباق کو ہم پڑھتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔